ٹھیک ہے، اب مرزا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان فضولیات کو لے کر موضوع حدیث سے بیان کر کے محدثین پر اعتراض نہیں کرتے، موضوع تفسیری روایات بیان کر کے مفسرین پر اعتراض نہیں کرتے، صوفیاء کے موضوع اور غلط اقوال بیان کر کے طبقہ تصوف پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے! اور ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے اس تصوف کا مقدمہ لڑنے والے ہی مر گئے ہیں۔ طرز اگر ٹرم میں تصوف پر ہی اعتراض ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کیا جی حضور کے دور میں نہیں تھی، تو مفسرین بھی حضور کے دور میں نہیں تھی، محدثین بھی حضور کے دور میں نہیں تھی، جرح و تعدیل بھی حضور کے دور میں نہیں تھی، روات کی بحث بھی حضور کے دور میں نہیں تھی۔ قول منسوب ہے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، چشتی رسول اللہ ہے اور دیوبند میں اشرف علی رسول اللہ ہے، تو اس طرح کے اقوال کی اور اس طرح کی کلمات کی دین میں کیا حیثیت؟ دیکھیں یہ جو اقوال ہیں چشتی رسول اللہ معاذ اللہ اور یہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، مجھے ایک بات بتائیے، یہ اعتراض آپ جب تصوف کا معاملہ آتا ہے تو آپ لوگ باعث ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مفسرین کی تفاسیر کوئی ایسی نہیں ہے جس میں مردود قول ہوں؟ ہاں نہیں ہے نا، بے شمار عجیب مردود قول ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک قول بتا دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ امام ابن کثیر نے نبوت کی آیات کو بحث کرتے ہوئے ایک کسی کا قول نقل کیا، اور ابن کثیر نے نقل کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ کے بارے میں نبوت کا قول کرتے تھے، ابن کثیر نے نقل کیا، قول مردود ہے، اجماع کے خلاف ہے، نصوص کے خلاف ہے، رد ہو گیا۔ تو جو قول اجماع کے خلاف مفسرین کا ہو وہ رد ہو جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ محدثین ہیں، کیا ان سے احادیث کو روایت کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی اور حدیث کی شرح میں کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ بے شمار مردود اقوال ہیں، اور ایسے روایات سے کتابیں بھری پڑی ہیں جو موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، رسول اللہ سے منسوخ کی گئی ہیں، لیکن طبقہ محدثین پر اعتراض نہیں ہے۔ ہم روایات کو چھان لیتے ہیں اور موضوع کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ فقہا پہ آ جائیں، کیا فقہا سے ایسا کوئی مردود قول ثابت نہیں ہوا، صادر نہیں ہوا؟ امام بخاری بکری کے دودھ سے رضاعت کیا ثابت کرتے ہیں کہ ایک بکری ہے نا، وہ دودھ تسی بھی پی لاؤ تسی بھی پی لاؤ، دو میں پلا ہو جاؤ گے، مردود قول ہے نا، یعنی غلط انسان تھے، سارے انسان تھے، غلط بات تھی، کوئی قبول نہیں کرتا، رد ہو گئی، لیکن کیا اس سے صحیح بخاری یا اس پہ کوئی حرف آیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ مفسرین غلطی کریں، مردود قول ان سے صادر ہو، وہ پھینک دیتی ہیں، طبقہ مفسرین پہ اعتراض نہیں۔ محدثین غلطی کریں، مردود قول ان سے ثابت ہو، غلط حدیث موضوعات ان سے ثابت ہوں، ہم ان کو پھینک دیتے ہیں، لیکن طبقہ محدثین پر اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، فقہا غلطی کریں، غلط مسائل، اس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو تمام مذاہب فقہ میں فقہا غلطی کریں، علماء مفتیان غلطی کریں، ہم ان کو نکال کے ایک طرف غلط چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، لیکن طبقہ فقہا اور علم فقہ پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو اگر تصوف کی کتابوں میں اس طرح کی چند ایک فضولیات آ گئی ہیں تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں، تو طبقہ صوفیاء پر اور نفس تصوف پر اعتراض کیسے ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، آپ مقدمہ سمجھیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ باقی، اب میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل ظلم ہے کہ ایسی باتیں ہیں، سارے انسان ہیں، غیر معصوم کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اصل یہ ہوتا ہے غلط چیز کو نکال کے پھینکے، باقی قبول کر۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کی تعویل کرتا ہے اور اس کو جائز کہتا ہے، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے، فضولیات ہیں، وہ چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے نسبت ہو، کسی بڑے سے نسبت ہو، یہ بہت بڑی جسارت اور جہالت ہے کہ آپ اس کی لغوی تعبیر میں جائیں، رسول تو فلاں اس کا ایک معنی ہے، اس کا معنی فلاں ہے، نہ، معروف جو اصل معنی ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بالکل حرام ہے اس کو بیان کرنا بھی، کہنا بھی، اور اگر کوئی اس نیت سے کہتا ہے تو وہ کافر ہے مطلق، لہٰذا اس کی تعبیر بھی حرام، اور اس کو لے کر طبقہ صوفیہ اور پھر تصوف پر اعتراض بھی حرام۔ اب تیسری چیز سن لیں، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جن بزرگوں سے یہ ملا ہوا ہے یہ ان تک اس کی سند متصل ہے؟ یہ تو بعد کی فضولیات ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی سند ہی کمزور ہے، لہٰذا اس پر اعتراض نہیں۔ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں، جب آپ کے وکیل کمزور ہوتے ہیں، محدثین کے وکیل مضبوط تھے علمی طور پہ، فقہا کے وکیل مضبوط تھے علمی طور پہ، مفسرین کے وکیل مضبوط تھے علمی طور پہ،
بدقسمتی تصوف کے ساتھ یہ ہوئی کہ بڑے جو صوفیاء کرام تھے ان کے جو وکلاء اور مریدین کی شکل میں وکلاء سامنے آئے وہ اکثر جہلا تھے اور علوم اور فنون سے آگاہ نہیں تھے. انہوں نے کیا سمجھا, انہوں نے اپنی بقا کے لیے یہ فضولیات داخل کر دی. نہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنے توحید اور علم دین اور علم شریعت سے متعلق صوفی متشدد ہیں, محدث اور مفسر بھی متشدد نہیں ہیں. آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فتح الغیب اٹھا لیں, فتح الربانی اٹھا لیں, غنیت الطالبین اٹھا لیں, آپ ڈر جائیں گے. اتنی شدت تو کسی محدث کے یہاں نہیں پائی جاتی, جو مطلق نصوص بیان کرتے ہیں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی. اتنی شدت, آدھی کتاب صرف توحید پر ہے, اور ان کو ماننے والوں کے عقائد دیکھیں, وہ توحید کو چھوڑ کے سارے مجاز کے مگر ہیں. ٹھیک, اور جہاں سے مجاز کا پہلو نہیں نکلتا وہ بھی مجاز کا نکالنے کے مگر. یہ وہ ظلم ہے جو تصوف کے ساتھ ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے میرے ایک دوست ہیں عمیر صاحب, غامدی صاحب کے بڑے چاہنے والے شاگرد, انہوں نے امریکہ سے انٹرویو کیا, اس پر یہی اعتراض تھا. انہوں نے مجھے پتہ کیا اعتراض کیا, انہوں نے کہا جی آپ الہام کہتے ہیں تو ختم نبوت کیسے ہوئی؟ پھر اس نے شیخ ابن عربی کی تعبیر سامنے بتائی نبوت کی. میں نے کہا اچھا میں اس کی تفصیل میں ہی نہیں جاتا, شیخ ابن عربی کو میں نبی نہیں مانتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے, متصل نہیں ہے کہ انہوں نے یہی مفہوم لیا جو آپ اخذ کر رہے ہیں, یہ آپ کی پرسیپشن ہے. دوسری, اگر یہ مفہوم لیا تو یہ قول مردود ہے. وہ کون سے نبی اور میں پابند ہوں ان کا, ان کی امتی ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بزرگ کے ایک قول کی وجہ سے آپ مجھ سے تصوف کا انکار کروا لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. نہیں تو میں آپ کے سامنے موضوع حدیثیں رکھوں گا اور آپ سے کہوں گا محدثین کا اور طبقہ حدیث کا, اہل حدیث کا انکار کریں. پھر آپ کے سامنے مفسرین کے مردود قول رکھوں گا اور کہوں گا کہ آپ طبقہ مفسرین اور علم تفسیر کا انکار کریں. اگر آپ وہ کر سکے تو پھر تصوف نہیں کر لیں. جب آپ بنیاد کمزور رکھتے ہیں, اصول آپ کے مضبوط نہیں ہوتے نا, اساس مضبوط نہیں ہوتی, تو بس آپ کو اگلے اڑا کے لے جاتے ہیں. پھر آپ پتہ کیا کرتے ہیں, پھر آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, گالم گلوچ پہ آتے ہیں, پھر آپ ان کو راندہ درگاہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی نے کوئی گال کی تھی, مثلا کچھ عرصہ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ, ان کی ایک کرامت میرے سامنے کسی نے پیش کی, بتائی یہ فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہے سورج ان سے پوچھ کے نکلتا تھا. میں نے کہا میں تو نہیں مانتا. سورج اور چاند کی حرکت تو قرآن کہتا ہے اللہ کی تقدیر سے چل رہی ہے. اللہ کی تقدیر کسی بندے کے تابع کیسے ہو سکتی؟ ٹھیک ہے. اور میں نے کہا آپ نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کو جوتے لگنے چاہیے. آپ پڑھیں, آپ کو لگ پتہ جائے کہ یہ بندہ جو اتنا سخت ہے شریعت کے معاملے میں اور اس کی اپروچ اتنی اعلیٰ ہے, وہ ان چیزوں میں الجھے گا اور ایسی باتیں بیان کرے. یعنی آپ یہ کرامات پڑھیں اور ساتھ ان کی شخصیات دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور ہیں اور یہ اور ہیں, اور یہ بالکل اور ہے, اور آج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اب شدت یہ ہے. ٹھیک ہے. اب مرزا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, مرزا صاحب کیا کرتے ہیں, ان فضولیات کو لے کر موضوع حدیثیں بیان کر کے محدثین پر اعتراض نہیں کرتے, موضوع تفسیری روایات بیان کر کے مفسرین پر اعتراض نہیں کرتے, صوفیاء کے موضوع اور غلط اقوال بیان کر کے طبقہ تصوف پر اعتراض کر دیتے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے تصوف کا مقدمہ لڑنے والے ہی مر گئے ہیں. 2-4 بندے ہیں, اس میں بنیادی کام حضور شیخ الاسلام کے. اگر آپ یہ پورا کا پورا نکال دیں تو یہ تو سارے ATM مشینیں توڑنے والے صوفی ہیں. جس لئے جذبات عشق رسول اٹھیا جا کے آگ لاؤ. تو لہٰذا کمزور وکالت سے کمزور نتائج پیدا ہوتے ہیں. نفس مسئلہ واضح نہیں ہے لوگوں کو, نفس مسئلہ واضح کریں. قرآن نے 4 طبقے بتائے, نبی کے 4 منصب ہیں. ایک منصب کیا ہے, علم الکتاب, تلاوت آیات. تلاوت آیات سے قراء کا طبقہ وجود میں آیا. دوسرا کیا ہے, علم خطاب, علماء مفتیوں کا طبقہ وجود میں آیا. تیسرا کیا ہے, علم الحکمہ, مفکرین کا طبقہ وجود میں آیا. چوتھا کیا ہے, تزکیہ, صوفیاء کا طبقہ وجود میں آیا. تو باقی 3 طبقات میں سے کسی پر اعتراض ہو تو وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. صاحبان تزکیہ پر اعتراض ہو تو جی تصوف غلط شے ہے. اگر ٹرم تصوف پر ہی اعتراض ہے, ٹھیک ہے, یہ بات کیا جی حضور کے دور میں نہیں تھی, تو مفسرین بھی حضور کے دور میں نہیں تھے, محدثین بھی حضور کے دور میں نہیں تھے, جرح و تعدیل بھی حضور کے دور میں نہیں تھی, روات کی بحث بھی حضور کے دور میں نہیں تھی. سمجھ آئیے. حدیث مردود اور حدیث مقبول کی جو قسم ہے جس سے ہر کتاب شروع ہوتی ہے, محمود الطحان کی تحصیل مصطلح الحدیث شروع ہوتی ہے, جناب
مقدمہ ابن صلاح شروع ہوتا ہے، حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کا فرق بھی حضور کے دور میں نہیں تھا۔ یہ سب کچھ بعد کی وجہ ہے۔ علوم القرآن بھی حضور کے دور میں نہیں تھی، تو لہٰذا آپ بعض فنون کو تو ایسی گنجائش دیں اور بعض کو آپ وہ کر دیں، تو یہ ٹھیک بات ہے۔